الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ نوجوانوں سے خواہش کروں گا کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں. جو حضرات واقعی ٹیکے کے قابل ہیں وہ ٹیکہ لے سکتے ہیں. الحمدللہ جو لوگ اکھنڈ بھارت میں رہتے ہیں ان کی یہ پریشانی کیا ہے؟ ماشاءاللہ جوانی میں ہیں، ٹیکہ لینے سے آدھی نیند چلتے رہتی ہے، آدھا بیان چلتا ہے. نہ خدا ہی ملا نہ مثال سکتا، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو جو نوجوان ہیں ان سے خواہش کرتے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں اور آپ جس چیز کی تلاش میں بیٹھے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ملتی. آدھے بیدار آدھے نیند والے کو نہیں ملتی. مکمل بیدار رہنا فرمایا حدیث پاک. ایمان و احتساب فرمایا. جو بندہ شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو شب قدر کی فیوز و برکات سے سرفراز فرماتا ہے. اور شب قدر ان لوگوں کو ضرور نصیب ہوتی ہے جو اس کے لیے جستجو اور تلاش کریں. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے آج لوگ کم ہے یا میں داخل سے آ رہا ہوں. تھوڑے لوگوں کی تعداد بھی کچھ کم نظر آ رہی ہے. نوجوان تو ہے ہی ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، لیکن میری مخاطبت بھی آج نوجوانوں سے ہی. میں چاہوں گا کہ بزرگوں سے بھی ہے، اس لیے کہ ان کی سرپرستی کی ضرورت ہے. نوجوان جب تک کہ بزرگوں کی سرپرستی، والدین کی سرپرستی، اساتذہ کی سرپرستی، ائمہ اکرام کی سرپرستی، علماء اکرام کی سرپرستی قوم کو حاصل نہ ہو، ملت کو حاصل نہ ہو، نوجوانوں کو حاصل نہ ہو تو کامیابی نہیں مل سکتی. تو بہرحال ہمیں اس رمضان مبارک کی جو سعی کرنی چاہیے، اور عام طور پر ہمارا جو مزاج ہے دیکھنے میں آتا ہے 8-10 دن پہلے کے جو رہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح ہر شو حسن چلتے رہتے ہیں. جیسے جیسا 8-10 دن ختم ہو گئے، 12-11ویں دن سے آدمی تھوڑا سا وہ دہا بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد حالانکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ کی رحمت قریب ہوتے رہتی ہے ہماری. اور ایسے ماحول میں ہم لوگ جو ہے
اللہ سے دور دنیا کے قریب بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ پہلے تہے کی عادت کو دوسرے تہے میں اور زیادہ کرنی چاہیے، دوسرے تہے کی عادت کو تیسرے تہے میں اور زیادہ کرنی چاہیے، بلکہ ہم لوگ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے، ماحول ہمارا بدل جاتا ہے۔ پہلا تہا پڑھ لیا، بعض لوگ تو مسجد کو خیر آباد کر دیتے ہیں، پہلا تہا ہو گیا، تراویح ہو گئے، رمضان ہو گئے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، دوسرا دہا پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم رہتی ہے، تیسرا دہا تو الا ماشاءاللہ چلتے رہتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک کا اصل دہا جو ہے وہ آخری دہا، تیسرا عشر، جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عنایات باری زوروں میں ہوتی ہے، ہم لوگ جو ہے باتوں میں رہتے ہیں، شیطان ہم پر بول رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو حقیقت پر مبنی ہے، لیکن وہ خیر ہوتا بولتا ہے، لیکن ان زوروں پہ آ جاتا ہے، ایسے آتا نہیں بنتا۔ نفس کا جو پلید شیطان ہے وہ ہمیشہ رہتا ساتھ ہے، ان بولتا پہلا نہ پڑھ لیے میں پڑھ لی کیا، دوسری راہ میں کبھی ہاں کبھی نہ چلتے رہو، تیسری راہ کو در بدر پھرتے رہو، ہاں ایسا نہیں۔ میری خواہش ہے اب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے دوستوں کو سنائیں، اصل جو دہا ہے آخری دہا، رمضان کا آخری دہا اصل دہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو نار جہنم سے آزاد کرتا، نار جہنم سے آزاد، ہر روز رمضان کے کرتا ہی ہے، لیکن اعلان ہو گیا نار جہنم سے آزادی، اور ہم لوگ اپنے مست مگن بیٹھے، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، کبھی یہاں بیٹھے اوقات گزارتے، کبھی ہوٹل میں، کبھی فلاں جگہ۔ نوجوان ساتھیوں، اپنے اندر دینداری پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کی رضا پیدا کرو، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کی رضا جس عمل میں ہوتی ہے، عمل چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹا سا چھوٹا عمل، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ خیر چھوٹا کیوں نہ کیا کرو، اس کی تمہیں جزا دی جائے گی، اور شر چھوٹا کیوں نہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ یعنی تعلیم امت مقصد ہے یہ۔ حضرت عائشہ کیا گناہ کرنے والی تھوڑی سے، تعلیم امت ہے، چھوٹا عمل بھی ہے، آپ صدقہ کر رہے ہیں 10 روپے، کوئی مانا نہیں رہا، 10 روپے کی کوئی قدر ہی نہیں رہی، اس کی قدر گھٹ گئی ہے 10 روپے، 100 روپے کی قدر نہیں رہی۔ بچہ 10 روپے دیے تو بولا کیا کرے، کیا کام کو اس نے بولا، آئس کریم تو جو ہے نا 25 روپے کا ہے، ذرا بڑا کون لیے تو 40 روپے کا ہے، کیا ملتا ہے، چاکلیٹ لینا پڑتا 150 روپے میں، 100 10 روپے دے رہے 20 روپے دے رہے، کوئی قدر نہیں رہی۔ پھر بھی جو ہے قدر کرتا اللہ تعالیٰ ہماری قدر کرتا فرماتا ہے، ہم عمل چھوٹا کریں یا بڑا، اگر اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے تو وہ 1 روپیہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگ کہیں مجھے مالدار ہے، سخی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جیب سے نکال کے دل میں خیال آ گیا، لوگ سمجھے کہ مجھے سخی سمجھے، شیطان دوڑاتے رہتا ہے اور تیزی سے دوڑ رہا ہے ہماری رگوں میں۔
دیکھ تو بھی پیسہ دینا دے دیتے ہو یہ ہاتھ اس لیے کیا دیا؟ سیدھے ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو کر رہے، حالانکہ جسم کے نہ جدا ہونے والے دو حصے ہیں، یہ جدا نہیں ہو سکتے. یعنی رازداری میں عمل کرو، جو بھی آپ عمل کریں رازداری میں کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ درس کیا جا رہا ہے آپ ابتدا سے لے کے انتہا تک. یہاں دکھاوے کا نہیں ہوگا، یہاں للہیت کا معاملہ ہوگا. جو بھی آپ عمل کریں گے اس پہ اللہ کی رضا. اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، اسی لیے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک درہم 2 پر بھاری ہے یا 100 پر بھاری ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک تو ایک ہوتا ہے، 2 تو 2 ہوتے ہیں، یا 10 تو 10 ہوتے ہیں، ایک تو ایک ہوتا ہے، 100 تو 100 ہوتے ہیں، ایک 10 پر بھاری کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی کے پاس 1000 اور لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ 100 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کرے وہ کمال کی بات نہیں ہے. اور ایک آدمی کے یہاں صرف 2 درہم جیب میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اٹھا کر 1 درہم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، تو گویا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے. وہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے؟ اور تو 2 درہم پر 1 درہم بھاری ہے، 10 پر 1 بھاری ہے، 100 پر 1 بھاری ہے. یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے چھوٹا عمل بھی بڑا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے. اللہ اس کو پسند فرماتا ہے اور بلکہ اس عمل کے صدقے فرماتا ہے میں نے تیرے سارے خطاؤں میں. رمضان کریم رحمتوں برکتوں سے لیس، ہر لمحہ اس کا، ہر سال اس کی برکتوں سے معمور ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عنایات کی بارش نہیں ہو رہی ہو، چاہے وہ رات کا گھٹاکو اندھیرا ہو یا دن کا زبردست اجالا ہو. اللہ تعالیٰ تو بس ہمارے اعمال کو نہیں، ہمارے قلوب کو دیکھا بندہ کس نیت سے کون سا ہوتا. رمضان مبارک ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی مکرم سید العرب العجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھوڑا قریب آ جاؤ. قریب آ پہلے سینے پر قدم رکھا، آمین کہا. دوسرے سینے پر قدم رکھا، آمین کہا. تیسرے سینے پر قدم رکھا، آمین کہا. جب نیچے اترے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے اس سے پہلے کبھی حالانکہ آپ سینکڑوں مرتبہ منبر شریف پر تشریف لے گئے، کبھی آمین کہتے نہیں سنا. کبھی ہم نے آپ کی زبان اکثر سے آمین آمین نہیں سنا. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا آمین آمین. یہ کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو، جب میں منبر کے پہلے سینے پر قدم رکھا تھا میرے پاس جبریل امین آئے، کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص، یعنی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے. رمضان مبارک مغفرت کے لیے آیا ہے، سامان آخرت کے لیے آیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ہم کھائیں اور پیے مست رہیں. اس لیے نہیں آیا. خوب کھاتے رہیں، خوب پہنتے رہیں، خوب اوڑھتے رہیں، اس لیے نہیں آیا رمضان مبارک. رمضان مبارک کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بندے کی مغفرت کے لیے آیا. اور ایسے عظیم الشان بھی اگر بندہ اللہ سے مغفرت نہ چاہے، اللہ سے توبہ استغفار نہ کرے اور وہ ایسے ہی رمضان مبارک گزر جائے، یعنی وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص، یعنی وہ برباد ہو جائے وہ شخص. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک حضرت جبریل فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور اس پر سے اللہ کے رسول سے جبریل فرما رہے ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بدوا دے رہا ہوں، آپ آمین فرمائیں.
ایک جبریل کی بددعائی کافی تھی ہلاکت کے لیے، تباہی کے لیے، بربادی کے لیے کسی انسان کے، اس پر سے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہہ کر تھپا لگا دینا، اس میں کیا بچا ہے؟ کیا اس میں باقی رہے گا؟ وہ نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک مغفرت کے لیے ہے، رحمت کے لیے ہے، نجات کے لیے ہے، اس لیے فرمایا گیا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا۔ اب تیسرے دن میں آگے تیسرے نار جہنم سے نار جہنم سے آزاد فرماتا اس ماہ مبارک میں، جہنم سے آزاد گناہ گاروں، سیاہ گاروں، بدکاروں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوڑ کرو چھوڑ کرو چھوڑ کرو چھوڑ کرو میرے محبوب کی امت، چاہے وہ کیا کریں گے، توبہ استغفار کر رہی ہے، توبہ استغفار کر رہی ہے، نار جہنم سے آزادی کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور ایسے ماحول میں بخدا کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی کہہ دے تو نار جہنم سے آزاد ہے، تو خدا کی عزت کی قسم کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی مسجد نہیں چھوڑوں گا، کبھی خیر کا کام نہیں چھوڑوں گا، کبھی دینداروں سے دوستی نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں معلوم، لوگ تو بڑے دعوے کرتے ہیں، کہاں پھنس جائیں، کب اللہ تعالیٰ کی عمل کی پکڑ گرفت کر دے، نہیں معلوم، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اولیاء کاملین دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، آوازیں آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، خبر میں آپ کو رکھا گیا، ایک چٹھی آئی اوپر سے، ادخل من النار، عمر بن عبدالعزیز نار جہنم سے آزاد ہے، عمر بن عبدالعزیز نار جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ یہ عمل کر دے، ہم سب کے ساتھ یہ عمل کر دے، لیکن ہمارے اعمال بھی تو نیچے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ 2 سال کچھ کم زیادہ مہینے آپ رہے، 2 سال کے عرصے میں کبھی اپنی اعلیٰ کہ آپ نوجوان تھے، 40 سال عمر تھی آپ کی، اس سے بھی کم تھی، بعد نے کہا 38 سال، بعد نے کہا 40 سال، 40-42 سال کی عمر میں تو آدمی شباب میں رہتا ہے، اس کو خواہشات کی ضرورت رہتی ہے، اس کے امنگیں رہتی ہیں، بلکہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے جس راستے سے گزرتے لوگ پہچان لیتے ادھر سے عمر بن عبدالعزیز کا ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی بہترین خوشبو شمار ہے۔ جب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی ذمہ داری آپ پر پڑی، فرمایا جاتا ہے آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کی اہلیہ کی تاریخ ہے، ایک بادشاہ کی بیوی ہے، ایک بادشاہ کی بہن ہے، ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ، جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کا شوہر بادشاہ وقت ہو، اس کا کیا کر روفر ہونی چاہیے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بات کے آنے والوں کے لیے ایسا ایک نمونہ پیش کر دیا، لوگ سوچنے سے مبتلا ہو گئے، تنگ رہ گئے۔ 2 سال کے عرصے میں کبھی آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے صحبت نہیں فرمائی، رات دن بھر امور انتظامی میں مشغول رہتے،
حکومت کی اور رات میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے، اے اللہ عمر اس قابل نہیں تھا، تو نے اس پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، یہ کیسے سنبھالے گا، کیا تیرے پاس جواب دے گا؟ جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک چٹھی آئی، عمر نار جہنم سے آزاد لوگوں میں شمار، عدل و انصاف کا پیکر ثانیے عمر بن خطاب کہا گیا عمر بن عبدالعزیز کو۔ ایک بادشاہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی بہن، ایک بادشاہ کی بیٹی سونے چاندی کی بھرمار تھی، جیسے ہی خلافت کی ذمہ داری سنبھالی فرمایا یہ تیرے باپ نے، تیرے بھائی نے عوام کا خون چوستے ہوئے تجھے نذرانے دیے تھے، یہ تیرے نہیں ہیں، یہ بیت المال کے ہیں، اگر تو مجھے چاہتی ہے تو یہ مال تجھ سے دور ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں چاہتی تو میں تجھے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بڑی باکمال خاتون کی تاریخ بتاتے سے معلوم ہوتا ہے، اس نے کہا میں نے آپ کا انتقال کیا، مال و دولت میرے پاس کوئی، مال و دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اگر آپ چاہتے ہیں مال و دولت بیت المال میں داخل کر دوں، میں دل و جان سے بیت المال میں داخل کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں، یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں، ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ہیں، ہمارے بادشاہوں کی زندگیاں ہیں۔ تاریخ ایسی ہے، لوگ جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر مال کماتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اولاد کو کھلاتے ہیں، پھر جنت کے مشتاق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے عدل کا بھی، اللہ تعالیٰ سے رحم کا بھی سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف کبھی رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو یتیموں، یسیروں، بیواؤں، بے کسوں، غلاموں، فقیروں، مسکینوں کا مال ناجائز طور پر کھا جاتے ہیں، حرام کے طور پر کھاتے ہیں۔ دوستو، ایمان یہی ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کی اصل یہی ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا اوڑھ رہے ہیں، یہ تمیز ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ تمیز نہیں ہے، ہم سینکڑوں مرتبہ قرآن سنیں، سینکڑوں ہزاروں نمازیں پڑھ لیں، سینکڑوں حج کر لیں، ہمارے کوئی کام نہیں آئے۔ حلال کا رزق مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے بھی ہمارے دوست نے فرمایا، یار شہادت کا دن ہے، موضوع تو ہے، مولا کائنات یہ چاہنے والوں سنو، مولا کائنات کی حیات طیبہ سنو، کبھی اچھا کھاتے وقت غور کرو، مولا کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ ایک مرتبہ تناول فرمائیں، حالانکہ آج موضوع نہیں کہے گا، ایک آخری بات فرما دی کچھ بیان کرنا چاہیے شہادت مولا کائنات کے تعلق سے، اور مولا کائنات کی فضیلت بیان کرنی چاہیے۔ ہاں بیان کرنا، سنو، ایک مرتبہ تناول فرما رہے ہیں، کھٹے دہی کی بو آ رہی ہے، لوگوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ چاہیں تو بیت المال سے گھی اور آٹا شہد لے سکتے ہیں، لیکن آپ ایک کھٹا دہی تناول فرما رہے ہیں جس کی بو ہم تک آ رہی ہے۔ تو مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، سنو لوگوں، مجھ سے بہتر لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوا، مجھ سے بہتر لوگ، بیت المال کا مال گویا میرا نہیں ہے، یہ عوام کی امانت ہے جس کا میں امین ہوں، ناجائز طور پر مال گویا کھا نہیں سکتا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، مجھے شدید گرمیوں کا روزہ اور شدید سردیوں کی فجر کی نماز بڑی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اے مولا کے چاہنے والوں، اے مولا کا نام لینے والوں، مولا کا دم بھرنے والوں، سردیوں میں اٹھو، مولا سردیوں میں نماز پڑھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو۔ تو زمانہ تو نہ پنکھے کا تھا نہ گیزر کا تھا، آج تو انتظامی کمیٹیاں بیٹھنے کے لیے اے سی لگا دی۔
اے سی لگ رہی ہے ماشاء اللہ سے، اے سی میں پڑھ. ایک زمانہ تھا ارے مسجد حرم میں اے سی سوتے تھے. حیدرآباد میں کوئی اے سی کی مسجد نہیں تھی، اور باہر اے سی رہتے تھے. باہر کہاں باہر ماشاء اللہ الحمدللہ حیدرآباد کے تقریباً مساجد میں اللہ والے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا مال اللہ کی راہ میں، اللہ ان کے مال کو قبول فرمائے، اس کو ان کے لیے باعث رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنا دے. جس کا بھی مال اللہ کے راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ بڑا محبوب اور پسندیدہ. اللہ جس کے مال کو پسند فرماتے ہیں اس کے مال کو اپنی راہ میں خود سے خرچ کرواتے ہیں، اور جس کے مال کو پسند نہیں کرتے وہ فلاں جگہ خرچ کرا. خرچ کرنے والا بھی وہی سے کرتا، خرچ کرانے والا بھی کرتا، لیکن شیطان اٹھا کر یہاں پر ذرا دے آج رات تیرے نام 100 کلو نے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ کے حکم سے کام کرا. کوئی انتظامی کمیٹی کے ذریعے سے ہو یا خود کے ذریعے سے ہو، علی کام بہت بڑا کام ہے. اللہ کے گھر کا کام ہر ایک سے نہیں ہوتا. تو وہ نوجوان ساتھیوں شب قدر کی تلاش میں آپ پہلی جائے. آج میں محسوس کر رہا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، جب میں بھی آ رہا تھا راستے سے تو ایک عجیب سا منظر تھا. باہر جا کے آپ ممکن ہے آج شب قدر ایک عجیب سا منظر ہے، ایک سبحانہ پن ہے. نہ گرمی ہوتی ہے اس رات میں، نہ سردی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آپ دیکھیں آدمی سے بات کی روح سے کہا ہے میں کوئی ولی نہیں ہوں، کوئی میری علم غیب بتانے والا. ہاں اولیاء اور علم غیب بتانے والوں کا خادم ضرور ہے. ان کے خدمائے مبارک کی خوشبو ضرور رکھتا ہوں، صالحین سے محبت دوستی ضرور رکھتا ہوں. میری نگاہ میں عبادت سے کم نہیں فہیم. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں میری نگاہ میں عبادت سے کم نہیں فہیم، خدا کے چاہنے والوں سے دوستی رکھنا. خدا کے چاہنے والوں کو دوست اس امید پر کہ مغفرت ہوگی، اس امید پر ان کا ساتھ اس لیے رہتا ہوں شاید کہ مولا ان کے صدقے و طفیل میں میری مغفرت ہو. یہ امید کے ساتھ اللہ والوں سے محبت کرنا، علماء سے دوست کرنا. شب قدر آج پہلی تاخرات میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو تلاش کرو. کئی روایتیں ملتی ہیں پورے 10 دن میں تلاش کرو. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس کی تاخراتوں میں تلاش کرو. آج پہلی تاخرات. میرے مولا جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں انہیں تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے شب قدر عطا فرما. میرے مولا جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے انہیں بھی توفیق عطا فرما کہ تیری یاد سے وہ یہ رات گزارے. وہ نوجوان ساتھیوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں، سوال غور کرو، سوال غور کرو، اگر میں پاؤں یعنی مدن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کامل یقین ہے کہ وہ شب قدر کو پائیں گی، شب قدر کو محسوس کریں گی، شب قدر کی عنایات باری سے وہ پہچان لے گی کہ آج وہ شب قدر ہے.
تبھی تو فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شب قدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں، کیا ذکر کروں، میں کیسے پہچان سکتا، آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کچھ علماء نے اس کی تشریحات فرمائی، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شب قدر کو پاؤں، یعنی انہیں کامل یقین ہے کہ ان کا رب انہیں شب قدر عطا فرمائے گا اور یہ معلوم بھی کرا دے گا کہ عائشہ آج شب قدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں عائشہ یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سبحان اللہ کہو گا گونگے بکے کی طرح بیٹھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا معلوم ہے نا؟ حضرت محدث دکن شاہ مدنبا شاہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ تعالی شہنشاہ نقشبند کہا جاتا ہے دکن، آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو بندہ رمضان مبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا کیا کہتا ہے؟ میں بولنے سے نہیں سماج تک بولتے ہوں، اب تو سکھا دیا ہوں در صاحب بتا دیا ہوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اس کا سایہ 100 برس گھوڑا دوڑے تب بھی گھوڑا دوڑتے دوڑتے تھک جائے سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بندہ یہ اس کی عنایات ہے، اس کی برکات ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے عائشہ پڑھو کیا پڑھو اللہم انک عفو اے اللہ تو معاف کرنا، تحب العفو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ فاعف عنی اے اللہ مجھے معاف کرنا، فاعف عنی اے اللہ مجھے معاف کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کرنا، بڑا کریم ہے آپ، اس کے کرم کے کیا کہنے ہیں، عجیب کرم ہے اس کا۔ ایک مرتبہ ہمارا بیٹا ہماری نافرمانی کر دے، ہماری بیوی ہماری نافرمانی کر دے، بس زبان تو بس چلتی ہی چلتی ہے، بیٹے کو 2-4 تھور رکھ دیتے ہیں، وہ فلاں نوکر ایک آدھ مرتبہ غلطی کر دے، صبح سے شام تک اس کا مزاج خراب کر دیتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہم انک عفو تو معاف کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ والوں کی بھی پہچان ہے، یہ اوصاف اللہ والوں کے طرح ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی طرح یہ اوصاف جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں یہ اوصاف پیدا کرتے ہیں۔ دکان میں کام کر رہا تیل چھوٹ گیا گر گیا، آپ کے ہاتھ سے گر سکتے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چل ہو گیا، یہ بولتے کیا ہے؟ اب شام تک اس کو پریشان، تو کبھی ہمیشہ ایسے کر دے رہا وہ کر دیتا یہ کر دیتا، معاف اولاد ہوگا اس کا اچھا ٹھیک ہے مشکل بچوں کو جو ہے نا نروس نہیں کرنا، بچوں کے ساتھ جیسے کیا بتاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے افراد بتاؤں، خادموں کے ساتھ کی بات کروں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 10 برس تک، کتنے 10 برس تک سید العرب العجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میں نے خدمت فرمائی، کبھی میرے آقا نے اے انس یہ کیوں کیا، اے انس یہ کیوں نہیں کیا، تم نے کبھی نہیں فرمایا،
کبھی ناگواری نہیں فرمائی. 10 برس، 1 دن 2 دن 4 دن نہیں. کیا اخلاق ہے میرے آقا. 10 برس میں کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر حضرت انس نے ان کے عمل سے ناگواری نہیں دیکھی. کبھی کسی کام کے لیے بھیجتے، کیونکہ بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلے تھے، دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس نہیں آئے، ابھی نہیں آئے تو خود نکل جاتے. حضرت انس کو دیکھتے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے. آخر یا رسول اللہ کھیلو کھیلو. یہ اخلاق، یہ ہے اخلاق نبوی. بولنا بہت آسان ہے. میرا محبوب تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے. انک علی خلق عظیم. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نمونہ. اور میرا محبوب اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہے. کوئی میرے محبوب کی اخلاق کی مثال پیش نہیں کر سکتا، کبھی پیش نہیں کر سکتا. یہ ہے رمضان مبارک کی سوغات میں یہ بتا رہی ہے. معاف کرو، لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اللہ محبوب فرما، محبوب رکھنا ہے لوگ. اللہم انک عفو تحب العفو. اے اللہ تو معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما. کتنی بہترین بات فرمائی. شب قدر کی رات ہے، اللہ سے دعا یہی دعا. علماء نے لکھا ہے صدقہ، خیرات، نماز سے زیادہ تمہیں بہتر بات میں بتاؤں. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ سے شب قدر میں دعا کیا. دعا اللہ کو بڑی پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا کے داتا اور اللہ تعالیٰ میں بڑا فرق ہے. ہم 1 سے 2 مرتبہ کسی مال والے سے، کسی سرمایہ دار سے سوال کرتے ہیں تو ناخوش ہوتا ہے. ارے بھائی پرسوں آئے تھے نا، ابھی کیا ہے. لیکن اللہ بڑا قریب ہے. فجر میں مانگا تھا، ظہر میں مانگو. ظہر میں مانگا تھا، عصر میں مانگو. عصر میں مانگا تھا، مغرب میں مانگو. ارے 1 گھنٹہ پہلے مانگا تھا نا، کیا پھر کیوں آ گئی؟ پھر 1 گھنٹے کے بعد مانگو، پھر 1 گھنٹے کے بعد مانگو. بولتا اچھا ٹھیک ہے دیتا ہوں. اس کا دربار تو ایسا ہے، وہاں کسی سائل کی سنوائی نہیں ہوتی، نہیں ہے سنوائی فوراً ہوتی ہے. جس بات میں آتا ہے بندہ جب سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسافت فوراً دے دیتے ہیں. فوراً جب دعا مانگی بولتے نا ارے یارو کیا مانگ لیا، کچھ اور مانگتا تھا اور ہو جاتا. ارے دیوانے ہدایت نہیں ملی تھی، ہدایت نہیں ملی تھی. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، صحیح سوال کرنا، ہمیشہ خیر کا سوال. تمہارا خیال آیا تم آگے، تمہارا خیال آیا تھا، اس کا خیال آتا تو اچھا. بس آفات فوراً دے دیتا ہوں، بس آفات تھوڑا دیر سے دیتا ہوں، بس آفات دیکھتا ہی نہیں. ایک آدمی مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بندے سے فرمائیں گے یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے. بندہ عرض کرے گا مولا بنا کر رکھے. اللہ تو اللہ کیا بنا؟ اللہ فرمائے گا میں رب ہو کر بنا دوں. فلاں وقت فلاں مسجد میں، جامع مسجد چلکل گڑھ میں بیٹھ کر فلاں وقت رات کے 2:45 بج رہے تھے، یہ تو دعا کرا تھا نا؟ ہاں وہ میں تیرے نہیں دیا تھا، اس کا یہ صلہ ہے.
فلاں کو ظہر میں فلاں جگہ دعا مانگا تھا، عصر میں فلاں جگہ دعا مانگا تھا، مغرب میں فلاں جگہ دعا مانگا تھا، فلاں جگہ فلاں دعا مانگا تھا، فلاں دعا مانگا تھا، یہ تیری عطا ہے، یہ ہے، یہ میری عطا ہے، یہ میری عطا ہے، یہ میری عطا ہے، یہ میری عطا ہے. اللہ تعالیٰ یاد دلاتے رہے گا بندے کو اور عطا فرماتے رہے گا. بندہ عرض کرے گا مولا دنیا میں کچھ بھی نہ دیتا، سب یہاں دیتا تو بہتر ہوتا. میں نے دنیا میں جو بھی تو دیا مجھے وہاں کچھ بھی نہیں دیتا، یہی دیتا تو وہ بہتر ہوتا. یہاں کے لیے بہت پریشان ہے. جب دیکھو مال دولت جائے نہ جائے حرام کوئی طریقہ نہیں چھوڑ رہے. آنگو انکمنگ بنتی انکمنگ اور کوئی کی بات مت کرو. اور کوئی کو تو پریشان کرتا، زکات دے وہ پریشان کیا مولوی پڑے سے پڑے رہتی ہے. جب دیکھو جس مسجد میں جاؤ زکات کی بات کرتے ہیں مسلمان. ایک جمعہ زکات کا ہوتا، ایک جمعہ قرآن کا ہوتا. برحال ایک مذہب ایسا ہوتا، حالانکہ مولویوں بولے تو لیتے نہیں، سمجھ میں آگے بات یہ جمعہ بولنا ہے. اب آخری دہا آ گیا زکات کا تو زکات کے تعلق سے بولنے شروع کرتے ہیں جس مسجد میں زکات کا بیان چلتا رہتا. حالانکہ کسی مولوی کو دیتے کیا؟ زکات جو ہے غریب کا حق ہے، مولوی کا نہیں ہو. لیکن مولوی توجہ دلاتا، اس لیے توجہ دلاتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر نامزد فرمایا. حضرت معاذ اونٹ پر سوار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے. اے معاذ، اے معاذ، اے معاذ، اے معاذ، سینکڑوں باتیں ہیں معاذ سے. اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا معاذ نئے لوگوں جا رہے ہو، نئے نئے سوالات ہوگی، نئی نئی باتیں ہوگی، فلاں برات وہاں تک جا رہے ہو، وہاں کے عمرا سے زکات لی جائے گی اور غربا میں تقسیم کی جائے گی. وہاں کے عمرا سے زکات لو اور غریبوں تقسیم ہوگا. غریبوں کا 8 لوگ ہیں جن کو قرآن مجید نے زکات کا مستحق قرار دیا. اس میں غربا، مساکین، مہاجر فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا، ہجرت کرنے والا، جس کے بعد کچھ نہ ہو، فلاں وصیفہ، وہ لوگ ان کو دو. اچھا ہے، دینے کا ایک عجیب سسٹم ہے اللہ کے دربار میں. ادھر دو ادھر آتا ہے. تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کا نام بتاؤں گا، کوئی بھی آدمی آج تک آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا، تاریخ میں ایسا آدمی نہیں سنا ہوگا جو مال کے نہ آنے کی دعا کرائے. ہے کوئی مال بس ہو کے بولتا کبھی نہیں بولتا؟ ذرا بولو، بولتا اس کا مطلب یہاں ارے نہیں بولے نہیں بولے سمجھ سے بولو، نہیں بولتا نہیں بولتا نہیں بولتا نہیں بولے تو رک جاتا نہیں. آئندہ آپ کو بس لیکن تاریخ میں شخصیت کا نام دکھا. آج کوئی بلینئر ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ آنے والے دروازے بند ہو جائیں، بلکہ آنے لیکن ایک شخصیت ہے جس کو تاریخ نے عثمان غنی فرمایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال اتنا زیادہ ہو گیا، حساب کتاب کی وجہ سے دینی امور میں دقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. نماز کو گویا بعض وقت جلدی نہیں آ سک رہا ہوں جیسے آنا چاہیے تھا. پہلے جو ہے نا ظہر کی اذان سے پہلے وضو کر لے کے نماز کو آ جاتا تھا، اب ظہر کی اذان بھی ہو جا رہی ہے، نماز کو آنے میں دقت ہو رہی ہے. حساب کتاب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کے مال میں کمی کی دعا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اٹھنے ہی والا ہے. بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل بھی تشریف لے آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عثمان کے مال میں کبھی کی دعا نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ عثمان اللہ کی راہ میں ادھر 10 روپے خرچ کرتا ہے، مولا اس کے خزانے میں ادھر 70 روپے تقسیم کرتے ہیں. جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے حقیقت میں کم نہیں ہوتا. رضا الہی کے لیے خرچ کرو، ایک کا بدلہ 7 بھی ہوگا، ایک کا بدلہ 10 بھی ہوگا، ایک کا بدلہ 70 بھی ہوگا، ایک کا بدلہ 100 بھی ہوگا، ایک کا بدلہ 700 بھی ہوگا، ایک کا بدلہ 700 سے اضافہ بھی ہوگا. یاد رکھو جو مال مولا کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. غرباء مساکین کا خیال کرو، ان کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ مالداروں سرمایہ دار کی تقدیر بدل سکتا ہے. مالداروں کی تقدیر بدل سکتا ہے. 1 روپیہ، 1 لفظ کسی کو ہم حقیقی معنوں میں کھانا کھلا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے رمضان مبارک میں شب قدر کن کو نصیب ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ رزق حلال کھاتے ہیں اور رزق حلال سے کسی روزے دار کو افطار کراتے ہیں تو مولا سبحانہ و تعالی انہیں شب قدر عطا فرماتا ہے. شب قدر کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے ان بندوں کو سرفراز فرماتا. اب ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں؟ شب قدر کی علامات میں یہ بھی بتایا گیا ہے. جب شب قدر ہوتا کیا ہے؟ جب بندہ دعاؤں میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے. بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. تو شب قدر میں کسی بندے سے حضرت سیدنا جبریل امین تشریف لا کر 10 ہاتھ ملا. جب جبریل امین کسی بندے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کے جسم پر رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ علامات بتائیے، ضروری نہیں ہے. حدیث پاک کی روح سے علماء نے تشریحات فرمائی ہیں. بغیر رومٹے کھڑے ہوئے بھی کسی بندے سے حضرت جبریل امین بغیر کسی وجہ سبب کے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے شب قدر عطا فرما دے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عنایات کی بارش. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حساب، بے حد و حساب رحمتوں کو اڈیلتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی حاجات کو پورے کرتا ہے. اور شب قدر کی بہت ساری علامات میں یہ بھی بتایا گیا ہے وہ آسمان کھلا ہوتا ہے، آسمان بھی کھلا ہوتا. اور صبح جب آپ سورج نکلتا ہے اس کے اندر کوئی شعاعیں نہیں ہوتی. ہر دن سورج کے ساتھ شیطان نکلتا ہے، لیکن شب قدر کے دن سورج کے ساتھ شیطان نمودار نہیں ہوتا. ایک حالہ ہوتا ہے سورج کا. جیسے آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن شب قدر جب ہوتی ہے اس دن صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے. سورج کو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے، چاند کے مالک سورج کو دیکھ سکتے ہیں. یہ علامات بتائی نہیں، علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے شب قدر اللہ کی نام والی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت ایسی 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرمایا شب قدر میں بتانے کے لیے باہر آ رہا تھا، وہ فلاں فلاں جھگڑا، وہ تفصیل ہے جس کی وجہ سے 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے شب قدر کی کیا کر دیا گیا، پوشیدہ رکھ دیا. اگر وہ نہیں جھگڑتے تو شب قدر بتا دیتا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جھگڑا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کی کئی توجیحات فرمائی ہیں علماء کرام نے، تشریحات فرمائی ہے۔ اگر شب قدر فلاں رات میں معلوم ہو جائے تو لوگ سارا سال جو ہے نا سوتے رہیں گے، شب قدر کی بات کریں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ یا ہے کہ رمضان مبارک کا صرف جو ہے نا ایک ہی رات 27 کی جاگ لیں گے، باقی رات چھوڑ دیں گے، یا 21 کی رات جاگ لیں گے، باقی راتیں چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنے بندوں پر رحم فرما دیا۔ جو بندے خیاس پر آج شب قدر ہوگی، آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھے ہیں، آپ بیان سننے کے لیے آئے، میں بیان کروں گا شب قدر۔ شب قدر مجھے مل جائے، میں اس کی آس میں آیا ہوں۔ شب قدر آپ کو مل جائے، آپ اس آس میں آئے، آپ اس تلاش میں آئے۔ تو شب قدر کی تلاش بندہ جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو معلوم نہیں ہے ان کو شب قدر کب ہے، لیکن پھر بھی اس کی جستجو اور تلاش میں ہے، میں نے ان کی گویا مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے۔ بندہ جب اس کے دربار میں آتا ہے، میں تو کہتا ہوں مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے، بسم اللہ کے لڈو دونوں ہاتھوں میں رکھتے بچوں کے، چیز بھی اپنا ہوتا ہے، پڑھ بھی اپنا۔ مومن کا عجیب معاملہ ہے، ہر حال میں کامیابی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ جو لوگ شب قدر کی تلاش میں رمضان کی، میں تو سمجھتا ہوں آپ کے پاس تو تاخراتوں میں اس کا اہتمام ہے، لیکن تاخراتوں میں نہیں بلکہ بعض علماء نے کہا ہے 22 24 26 یہ بھی ہو سکتی تاخرات، ایسے بھی تشریحات ملتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے 21 23 25 27 29 29 کو تو ہم لوگ کہاں کے رہتے ہیں، پورا ماحول روڈوں پہ رکھتے 29 کیونکہ کل عید ہے، لڈو بن رہے ہیں، انعامات الہیہ کی بارش ہو رہی ہے ادھر، اور ہم جو ہے روڈوں پہ پھر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لوگوں اپنے اندر کیا مزاج ہم نے بنایا ہے، کیا ماحول ہم نے بنایا ہے۔ آج سے 30-40 سال کا جو ماحول تھا وہ عجیب ماحول تھا، یہ کہاں سے آ گیا ماحول؟ اب لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ سے گیا، فلاں ہم خراب ہے، سر ہمارا ماحول خراب ہم نے کر لیا ہے۔ رات بھر شاپنگ کرنا، ہوٹلنگ کرنا، اور جو ہے دن بھر سونا، یہ ماحول ہے حیدرآباد۔ حیدرآباد سکندرآباد کا الگ نہیں ہے۔ آپ لوگ ہم صاحب سکندرآباد میں چنگل پورا سکندرآباد میں آتا، یہ جملہ پورے ایک حیدرآبادی بولتے سر، بیگم پیٹ ایئرپورٹ کو حیدرآباد ایئرپورٹ ہی بولتے، سکندرآباد ایئرپورٹ نہیں بولتے، ایسا بولتے کیا؟ بعض لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا ماحول اچھا ہے، اپنے اولاد کو پابند کریں۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عنایت جب ہو رہی ہے، آخری دہر میں لوگ جو ہے نا اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے تمام کو محفوظ رکھے۔ کھانے پینے کے لیے رمضان مبارک نہیں ہے دوستوں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے ہی نہیں، اپنے بعد والوں کے لیے۔ پڑوس میں کیا چل رہا ہے، پڑوس میں کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون سیر کر رہا ہے، کون افطار کے قابل ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اس کے لیے خوشخبری ہے جو کسی روزے دار کو سیر ہو کر کھلا دے۔ خوشخبری کہتی ہے ایک وقت کا کھانا کھلاؤ، ایک وقت کا کھانا کھلاؤ، اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم خود پٹلیاں چوس رہے ہیں، دن رات گزار رہے ہیں، ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، اکثر لوگ ایسے نہیں ہیں جو کسی روزدار کو سیر ہو کر کھلائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، سنو، دربار رحمت جوش میں، مختار امم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختار کائنات ہیں. میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے. بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار ہونے پر اعتراض ہے، بعض لوگوں کو اعتراض ہے، اللہ مختار ہے. ارے میرا محبوب بھی مختار ہے. دیوالوں سنو، میرے محبوب کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے، اے محبوب آپ جو فرما دیں وہ ہمارا فرمان ہے. میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے وہ ہماری مرضی سے کہتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جو کچھ کہتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں کہتا بلکہ ہماری مرضی سے کہتا ہے. میرے محبوب کی زبان سے نکلنے والا جملہ، ہر وہ جملہ ہماری مرضی کے تابع ہوتا ہے. میرا محبوب فرما دے فلاں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس قابل نہیں ہے کسی روزدار کو سیر ہو کر کھانا کھلائیں. میرے آقا کی رحمت جوش میں تھی، فرمایا یہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی روزدار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری. یہ روزداروں کو ڈھونڈو، مجبوروں کو ڈھونڈو، مفلسوں کو ڈھونڈو، ان کو پکڑو، کھانا کھلاؤ. احسان تم نہیں کر رہے بلکہ وہ احسان ہم پہ کریں گے. وہ ہمارا کھانا کھائے، وہ ہمارا پانی پی لے، ہمارے پیسے سے وہ افطار کر لے. ہم لوگ سمجھتے ہیں زکات دے کر ہم نے احسان کیا. نہیں، احسان نہیں کیا. زکات لینے والے کا احسان مانو کہ وہ تمہاری زکات لے رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. صدقہ دینے والے کا شکریہ ادا کرو، اس کے گھر پر جاؤ، اگر وہ ہمارے گھر پر آ رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو. آپ یہاں تک تشریف لانے چاہیے، یہ نہیں چاہیے. کچھ نہیں دے سکتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ اچھی بات کر دو، ٹھیک ہے. یہ ہونی چاہیے، نہ کہ ہم کسی کو چھیڑ کے. اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان مبارک کی ابھی الحمدللہ بہت سارے بات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ روزدار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. روزانہ، عام دنوں میں بھی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، نہیں ہے، سوال وہ نہیں ہے. اللہ چاہے جس چاہے دعا قبول کر لے، لیکن رمضان المبارک کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے روزانہ ایک دعا ضرور مقبول ہوتی ہے رمضان مبارک میں روزدار کی. اور وہ دعا کا مقبول ہونے کا وقت کون سا ہے؟ عند الافطار، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ مشہور واقعہ ہے. حضرت موسیٰ حرکت نہیں، اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ ملنا چاہتا ہوں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ حضرت موسیٰ بار بار باری الہ سے التجا کر رہے ہیں، مولا پردوں سے بات بہت ہو رہی ہے، میں ملنا چاہتا ہوں. لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ افطار کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، وہ بے حجاب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے. ایسے وقت ہم لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ تو باتیں کرتے ہیں. اللہ محفوظ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے مولا کریم العالمین یا کریم کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما. میرے مولا اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے راحت، مغفرت، نجات والا بنا دے. ہمارے والدین کو مغفرت فرما، ہمارے والدین کو نار جہنم سے آزاد فرما. میرے مولا جن کے والدین کو خیر حیات میں درازی عطا فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. جن کے والدین گزر چکے میرے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما.
کو خود خاص آدھائی میں جگہ عنایت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، باری اللہ ان کی خبروں کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے، باری اللہ یا العالمین یا المکرمین ہمیں جو پریشان حال ہے میرے مولا پریشان دور فرما، ہمیں جو بیمار ہے شفا کلی صحت کاملہ عاجلہ سے سرفراز فرما، باری اللہ یا العالمین ہماری منتوں مرادوں کو پورے فرما، میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، میرے مولا جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں میرے مولا مسلسل تڑپ رہے میرے مولا انہیں اولاد نرینہ اور صالحہ اولاد عطا فرما، باری اللہ جن کو اولاد عطا فرمائے میرے مولا انہیں فرما بردار بنا دے، انہیں بتیوں فرما بردار بنا دے، تیرا اور تیرے محبوب کا غلام بنا دے، باری اللہ زمین کے فتنوں آسمان کی بلاؤں سے تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہ وصلی اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔